سنا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کیا ہیں؟ ذو النورین. یہاں سے بدتیوں کا ایک اور ٹولہ نکلا. ذو النورین، دو نوروں والے. تو نبی پاک نور تھے نا، تب تو آپ کا داماد ذو النورین ہے. اگر آپ نور نہیں تو داماد ذو النورین کیسے؟ یہ بھی پوری بھنگی پارٹی ہے. اس پارٹی کو بتا دو اگر آپ کی حقیقت نور ہونا تو نور کی بیٹیاں ہوتی نہیں. اگر حقیقت نوری ہو تو نور کی بیٹیاں، جبریل کی کتنی بیٹیاں ہیں بھائی؟ حالانکہ جبریل بشری صورت میں آتا رہا. قرآن میں ہے سورہ مریم میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم کے پاس جبریل آئے اور کیسے آئے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اندر نور تھا، بشری لباس میں آیا حضرت مریم کے پاس. لیکن جبریل کی کوئی دنیا کا حلوائی مولوی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا مجابر ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جبریل نے شادی کی ہو. حضرت جبریل کی کوئی بیوی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی بیٹی ہو، بشری لباس میں تو آتا رہا. پتہ چل گیا حقیقت نور ہو، لباس بشری ہو، اس کی بیوی بھی نہیں ہوتی، اس کی اولاد بھی. تو ذو النورین تب ہیں کہ نبی پاک حقیقی بشر ہیں. اگر پیغمبر کریم حقیقتاً نور ہوں، خلقی نور ہوں، حقیقت کے لحاظ سے نور ہوں، تو پھر حضرت عثمان داماد نہیں بن سکتے، حضرت علی داماد نہیں بن سکتے. ذو النورین ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ پیغمبر کریم خالصتاً بشر ہیں، حقیقتاً بشر ہیں افضل البشر، خیر البشر، لیکن ہیں حقیقت اور تخلیق کے لحاظ سے بشر. عوام الناس بھی عجیب ہوتی ہے. مولوی کہتے ہیں ہاں ذو النورین، انہوں نے نعرے لگانے شروع. کبھی سوچا نہیں کہ حقیقت نور ہو تو نوری کی اولاد نہیں، تو پھر حضرت عثمان داماد کیسے؟ پھر جو سید قوم بنا دی گئی ہے. احمد رضا نے بھی لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میں نے کہا تیری نسل پاک ہوتی بشر کی ہے. لیکن یہ بالکل جب شرک اور بدعت کے پردے آتے ہیں تو دماغ الٹا ہو جاتا ہے، سمجھتے ہی نہیں کہ میں منہ سے نکال کے آ رہا ہوں. ذو النورین ایک اعزازی لقب ہے اور اس کی 6 وجوہات، صرف ایک وجہ نہیں.